لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم دینی موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے فقہی، روحانی اور فکری پہلو۔ جیسے جیسے قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، ہر مسلمان کے ذہن میں چند اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ کیا اتنے جانور ذبح کرنا واقعی ظلم ہے جیسا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ انہی اہم سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محترم سید مزمل حسین نقوی صاحب۔ ناظرین، قبلہ صاحب کے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ حوزہ علمیہ قم المقدس سے فارغ التحصیل ہیں، صاحب علم و فضیلت شخصیت ہیں، نور الہدیٰ ٹرسٹ کے ادارے جامعہ الرضا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو استدلالی فقہ میں خاص مہارت حاصل ہے۔ قبلہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ قبلہ صاحب، عید قربان کے دن قریب آ رہے ہیں۔ قربانی کا دن ہمیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا منزلت و مقام ہے؟ کیا ہم اگرچہ آپ کے امتی نہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کی یاد مناتے ہیں اور جو قربانی آپ نے پیش کی اس کی یاد میں عید قربان کے دن قربانی کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے سب سے قدور شخصیت ہیں۔ آپ ایسے نبی ہیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کے ہندو، یہودی، حتیٰ کہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو نبوت بھی ملی ہے، خلت بھی ملی ہے، امامت بھی ملی ہے۔ تو یہ تین بڑے عہدے حضرت ابراہیم کو ایسے نہیں مل گئے، بلکہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ اور حضرت ابراہیم نے 3 امتحان دیے ہیں۔ ایک اپنے مال کا امتحان دیا ہے، ایک جان اور ایک اولاد کا امتحان دیا۔ مال اور جان یہ پھر بھی انسان آسانی سے قربان کر سکتا ہے، لیکن اولاد کو قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اس امتحان کا کثیر الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ صافات میں تقریباً 101 آیت سے لے کر 109 آیت تک اللہ نے اس امتحان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بلاء العظیم، ایک بہت بڑا امتحان تھا جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اور اللہ نے اس کے بعد ان کو امامت عطا کی ہے۔ تو یہ امتحان کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جناب اسماعیل کی صورت میں ایک فرزند عطا کیا، اور جب وہ بالغ ہوئے تو اللہ نے ابراہیم کو خواب میں یہ کہا کہ تو بیٹے کو کیا ہے ذبح کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے گھر پہ چھری پھیر دی، لیکن ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بچ گئے، اور اللہ نے یہ کہا یہ عظیم امتحان تھا لیکن ہم نے اس کو بدل دیا ایک اور قربانی میں۔ تو یہ جو ہم آج عید قربان میں قربانی کرتے ہیں، یہ اصل میں اسی کی یاد میں سے ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قبلہ صاحب، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ لفظ قربان حقیقت سے کاروبا سے نکلا ہے۔ کاروبا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس کو قربانی یا قربان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے، ان الصلاۃ قربان لکل تقی، کہ نماز جو ہے یہ قربانی ہے ہر متقی کے لیے۔ اور یہ قربانی کا جو تصور ہے، جو آج ہم لفظ قربان بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے جو عید الاضحیٰ کے دن ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں،
تو ہمارے ذہن میں قربانی اس سے آتی ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا پس منظر آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ قربانی شروع ہو گئی تھی۔ اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم بالحق، اے میرے حبیب آدم کے 2 بیٹوں کی برحق خبر ان کو دے دو کہ اذ قربا، جب انہوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک ہی قربانی قبول ہو گئی جبکہ دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔ اور سورہ حج میں بھی اللہ کہہ رہا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے، لَيَذْكُرُوا اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے جو جانور ان کو عطا کیے ہیں ان پہ وہ اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کریں۔ یہ گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم سے لے کر آج تک ہر مذہب میں یہ قربانی کا سلسلہ کیا ہے، موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم مناتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ قبلہ صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا حقیقی تصور کیا ہے، اور آیا قربانی کے حوالے سے سبزی خوروں کا یہ اعتراض درست ہے کہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ جانور ذبح کرنا ظلم ہے؟ یہاں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسی عبادت ہے کہ جتنے ایک ہی دن میں ہزاروں لاکھوں جانوروں کے گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں، ان کا خون بہا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے جانوروں پہ۔ یہ جو سبزی خور لوگ ہیں نا، یہ اکثر اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہو سکتی جس میں جانوروں پہ اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اولاً تو جو بھی دین کا ماننے والا بھی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ ہر صاحب دین پہ اللہ نے قربانی کو واجب کیا۔ باقی یہ ظلم نہیں ہے، ہر روز ویسے بھی تو ہزاروں جانور کاٹے جاتے ہیں، ان کا خون بہایا جاتا ہے اور پھر دکانوں پہ ان کا گوشت لا کے بیچا جاتا ہے، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ ظلم ہے۔ لیکن جب اللہ کے نام پہ ایک جانور کو ذبح کر کے غریبوں آدمیوں کو مفت گوشت کھلا دیا جائے تو یہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ خود رسول خدا کہتے ہیں کہ اللہ نے قربانی اسی لیے رکھی ہے تاکہ وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے تو کم از کم ان دنوں میں وہ کیا پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ عید قربان کی فضیلت کیا ہے اور اس دن قربانی کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا، رسول خدا نے خطبہ دیتے ہوئے کہا ھذا یوم السج والعج، کہ یہ یوم سج اور عج ہے۔ سج کا معنی کیا تھا؟ یعنی قربانی کا خون بہانا، اور عج کا مطلب ہے دعا کرنا۔ تو رسول خدا نے خطبہ دیتے ہوئے کہا من صدق نیت ہو، کہ جو خالص نیت کے ساتھ یہ قربانی کرے گا، کان اول قطرۃ لہو کفارۃ لکل ذنب، یعنی اس قربانی جب وہ ذبح کرے گا اور اس کا خون جو زمین پہ گرے گا، پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو رسول خدا فرماتے قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیجیے۔ تو یہ ہے یوم سج۔ اور عج کیا ہے؟ عج کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، یعنی اسی خطبے میں رسول خدا نے کہا کہ یہ آج دعا کا دن ہے۔ پھر اس میں رسول خدا نے کہا والذی نفس محمد بیدی، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا ینصرف من ھذا الموضع احد، کہ کوئی بھی شخص نماز عید کے مقام سے واپس نہیں جاتا الا مغفورا، مگر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، الا صاحب الکبیرہ مصرا علیہا، ساروں کے گناہ، یعنی جتنے افراد ہیں نماز پڑھنے، جب وہ گھر کی طرف پلٹ رہے سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا شخص جو گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے اور پھر اس پہ اصرار بھی کرتا ہے، یعنی بار بار یہ گناہ انجام دیتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ پہلے قطرے سے ہی معاف ہو جائیں گے۔ ایک یہ رسول خدا نے حدیث بیان کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول خدا یہ کہتے ہیں، یہ زید بن ارقم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں عید کے دن جو ہے نا، صحابہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ یہ آج قربانی کیا ہے؟ کا سنت و ابی کا ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا ما لنا فیہا من اجر، کہ ابراہیم کی سنت ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو رسول خدا نے یہ کہا کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے
اس قربانی کے کھال پہ جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اس کو کیا ہے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اونٹ پہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو رسول خدا نے کہا چاہے جتنے بال بھی کیوں ہیں، اگر خلوص نیت سے یہ قربانی کی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہر بال کے بدلے میں اس کو یا ایک ہی نیکی ملے گا۔ اگر 1000 بال ہیں تو 1000 نیکیاں، 1500 بال ہیں تو 1500 نیکیاں۔ لیکن یہ قربانی کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جانور لے آئیں اور اس کو ذبح کر دیں، اس کا اتنا زیادہ ثواب نہیں، نیت خالص ہونی چاہیے۔ یعنی قربانی کرتے وقت انسان، امام زہرا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام علیہ السلام کرتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت انسان یہ سوچے یہ جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی جا رہی بلکہ میری جو خواہشات ہیں ناجائز میں ان پہ چھری چلا رہا ہوں۔ تو ظاہر انسان کی بہت سی خواہشات ہیں، اس میں کچھ شرعی ہوتی ہیں کچھ غیر شرعی ہوتی ہیں، تو غیر شرعی خواہشات سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ تو جب وہ قربانی کر رہا ہے تو گویا اس کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ میں اپنی فلاں خاص جو میری یہ خواہش تھی کہ صبح نماز نہیں پڑھوں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا، مومن کو گالی کر دوں گا، غیبت کروں گا، وہ یہ سمجھ لے آج سے میں نے ان کو ذبح کر دیا کہ آج کے بعد نہ میں کسی کی غیبت کروں گا، نہ کسی جھوٹ بولوں گا، نہ کسی کو گالی دوں گا، نہ محرم کو دیکھوں گا، نماز پڑھوں گا، یعنی جتنی محرمات ہیں سب سے وہ اجتناب کرے گا۔ تو یہ اس طرح اگر نیت سے قربانی کی جائے تو پھر اس کے یہ فوائد ہیں، اتنے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور اتنے نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ لیکن اگر یہ نیت اس طرح نہیں ہے تو پھر یہ ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف اس کا گوشت و خون نہیں پہنچتا بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ یہ قربانی میں کیوں کر رہا ہوں۔ بعض افراد کیا ہوتے ہیں جی لاکھوں کا جانور آیا، کیوں بھائی اتنا مہنگا خرید کے آئے تاکہ میڈیا میں نام آ جائے، اخباروں پہ نام آئے جو کتنا بڑا جانور اس نے خریدا۔ اگر کوئی اس نیت سے قربانی کرے گا کہ میری شہرت ہو، لوگ واہ واہ کریں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے کروڑوں اس پہ خرچ کر دے۔ اور اگر ایک آدمی ہے وہ تھوڑی قیمت کا جانور لے کے آئے لیکن خلوص نیت سے لے کے آئے، اس لیے لے کے آیا ہے کہ چونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور خدا اور رسول اس سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو پھر یہ سارے ثواب اس کو ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قبلہ صاحب، عید قربان کے بابرکت موقع پر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو بس ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ جو بھی صاحب حیثیت ہے وہ ایک قربانی کو کرے، کیونکہ قربانی کے کرنے سے ایک تو برکت اس میں نازل ہوگی، کیونکہ جب بھی آپ صدقہ دیتے ہیں یہ ایک قسم کا صدقہ ہی ہے نا، اور صدقے کے بارے میں بہت سی روایات اور بہت سی آیات ہیں کہ تم ایک صدقہ دو گے ہم کم از کم 700 گنا اس کا بڑھا کے دیں گے۔ تو جو اگر کوئی اسی نیت سے کر دے قربانی کی ایک طرح کا صدقہ بھی ہے تو خداوند کریم انشاءاللہ اس کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس بابرکت پروگرام میں ہم نے قربانی کے فلسفے، اس کی اہمیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنی خواہشات، انا اور دنیاوی مفادات کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا نام ہے۔ قبلہ صاحب نے نہایت خوبصورتی سے سبزی خوروں کے اعتراضات کا بھی متعلل جواب دیا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ شریعت مطہرہ میں قربانی کا حکم محض رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جس کا مقصد تقویٰ ہے۔ ہم شکر گزار ہیں قبلہ صاحب کے جنہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور ہم سب کو روحانی طور پر مستفید فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی قربانی کا مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان علی عمران کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔